السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه نهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق وصاور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الهزون حتى سرع الضلال عن يمين وشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حیدری. سورہ مبارکہ صاد کی آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے. ارشاد رب العزت ہوا یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو درست کر چکوں، جب نوک پلک سنوار چکوں، جب نکھار چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنی روح پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فوراً تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. فَقَعُوا روح کے ڈالنے میں اور تمہارے سجدہ کرنے میں فصل نہ ہو. ادھر روح پھونکو زبان عربی میں فا
فوریت کے لیے استعمال ہوتا ہے. فقعوا جیسے ہی روح پھونکو تم سجدے میں گر جانا. فقعوا فوراً. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, آپ کو ایک نتیجہ فکر تک لے جاؤں گا. فا بالکل اسی طرح من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. بھائی آدم کا پتلا تھا لیکن حکم سجدہ نہیں جب تک روح نہ پھونک دوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. بھائی پتلا تیار ہوتے ہی سجدے کا حکم نہیں ہے. جب روح پھونکو تو سجدہ کرنا. تو ایک اصول قدرت کو سمجھ لو, وہ کبھی ڈھانچے کے سامنے نہیں جھکاتا, وہ کبھی ڈھانچے کے سامنے نہیں جھکاتا, اس وقت تک مسجود نہیں بناتا, اس وقت تک قبلہ قرار نہیں دیتا جب تک کہ اس میں روح نہ آ جائے. جب تک آدم میں روح نہیں آئی آدم فرشتوں کے لیے قبلہ نہیں بنے. جب تک کعبے میں روح کعبہ نہیں آئی کعبہ مسلمانوں کے لیے قبلہ نہیں بنا. بات واضح ہوئی؟ اچھا علی کعبے میں پیدا ہوئے, تم کہتے ہو یہ علی کی فضیلت ہے. بھئی اگر حسن اپنے گھر میں پیدا ہو کر حسن رہ سکتے ہیں, حسین اپنے گھر میں پیدا ہو کر حسین ہو سکتے ہیں, تو علی بھی اپنے گھر میں پیدا ہو کر علی رہ سکتے تھے. فضیلت کس کی ہے؟ آؤ سورہ یاسین. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا. ہم نے مردہ زمین کو نشانی بنایا. أَحْيَيْنَاهَا اس کو زندہ کیا. زمین پھٹی اس میں سے دانہ نکلا, لیکن دانے کی فضیلت نہیں. بھئی پیدا دانہ ہوا, وہ کہتا ہے دانہ نہیں, زمین زندہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زمین پھٹ کر کسی حقیقت کو دے, اگر زمین پھٹے اور وہاں سے حقیقت نمودار ہو تو حقیقت کے رتبے میں اضافہ نہیں ہوتا, وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. بھئی کعبہ تھا لیکن کعبہ قبلہ نہیں تھا جب تک کہ اس میں علی مرتضیٰ کی ولادت نہیں ہوئی. کعبہ قبلہ نہیں بنا. لیکن حکم کیا ہے عزیزو؟ حکم یہ ہے کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں, میں واپس آ گیا, فقعوا فوراً سجدہ کرنا. اس واقعے کو قدرت نے, رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. بار الہ کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پیدا کرے, جو فساد برپا کرے, ناخن ریزی کرے, حالانکہ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس بجا لاتے ہیں. قالا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. ہم نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دی ہے, پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. ذرا ان شخصیتوں کے نام تو بتا دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو فرشتے کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بار الہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھا دیا ہے, تو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. اب فرمایا فقال یا آدم انبئہم, آدم تم ذرا ان کو ان شخصیتوں کے نام بتا دو. تم نے غور نہیں کیا, فرشتوں سے کہا مجھ کو بتاؤ, آدم سے کہا ان کو بتاؤ. بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا فرشتوں سے کہتا آدم کو بتا دو,
تبھی تو درست ہوتا نا کہ آدم سے کہے کہ آدم تم فرشتوں کو بتاؤ. نہیں، آدم سے یہ نہیں کہا مجھ کو بتاؤ، فرشتوں سے یہ کہا کہ مجھ کو بتاؤ. تو فرق کیا ہے؟ یہ تفریق کیوں عزیز ہو؟ بات یہ ہے کہ آدم ہے اللہ کی حجت، آدم ہے اللہ کی حجت. خدا کو یہ گوارا نہیں کہ ہمارا فرشتہ ہماری حجت کو کچھ بتائے. لیکن جب آدم کے نام بتانے تھے تو فرمایا آدم ہم بے ہوں ان کو بتا دو. بارے آدم فرشتوں کو کیوں بتائے؟ جواب قدرت ملے گا اس لیے کہ آدم ہے ہمارا خلیفہ. یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا خلیفہ وہ نہیں ہوتا جو فرشتوں سے پڑھتا ہے، ہمارا خلیفہ وہ ہے جو فرشتوں کو پڑھاتا ہے. آدم بن چکے ہیں نا، آدم کی خلقت ہوئی ہے نا. حکم کیا تھا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جیسے ہی روح آ جائے فوراً سجدہ کرنا. یہ جو گفتگو ہوئی ہے نام بتانے کی، یہ روح آنے کے بعد ہوئی ہے؟ یہ روح آنے سے پہلے ہوئی ہے؟ بھئی یہ گفتگو روح کے آنے کے بعد ہوئی ہے. روح ملنے سے پہلے کوئی گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ تو حکم پروردگار کی تکمیل کیسے ہوئی؟ وہاں تو حکم تھا فوراً سجدہ کرو. یہاں پر مناظرہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، نام بتائے جا رہے ہیں. تو اب جواب قدرت ملتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو ہم چلنے پھرنے بولنے کو زندگی نہیں کہتے. چلنے پھرنے کا مطلب نہیں ہے کہ روح حیات مل گئی. ارے زبان پر پنجتن کا نام آ جائے تو حیات ملتی ہے. تو آدم ہم بے ہوں ان کو نام بتاؤ. آدم نے نام بتانے شروع کیے. اب سننا، تم میری تھکن، میرے گلے کی خستگی دیکھ رہے ہو، زیادہ دیر تو گفتگو نہیں کر سکوں گا. آدم نے نام بتائے. پروردگار تو محمود ہے اور یہ محمد ہے. پروردگار تو علی ہے اور یہ بھی علی ہے. پروردگار تو فاتر ہے، یہ فاطمہ ہے. پروردگار تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسن ہے. پروردگار تو محسن ہے، یہ حسین ہے. ہو گئی بات آپ تک پہنچی؟ تو آدم نے پنجتن کے تعارف کی نسبت کس کو قرار دیا؟ اللہ کو. نسبت اللہ کو. تو محمود، یہ محمد. تو علی، یہ بھی علی. تو فاتر، یہ فاطمہ. تو قدیم الاحسان، یہ حسن. تو محسن، یہ حسین. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، جب آدم تعارف کرائیں پنجتن کا تو اللہ کو ذریعہ بنائے. اور جب اللہ تعارف کرائے پنجتن کا، لیکن میں آپ کو کہاں لے آیا؟ وہ جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تم جانتے ہو. اب ذریعہ تعارف بنایا اللہ نے فاطمہ کو. تو مجھے ایک جملہ کہنے دو، آدم کی نظر میں جو اللہ کا رتبہ ہے، اللہ کی نظر میں وہ فاطمہ کا رتبہ ہے. اچھا، اگر صرف اتنا ہی کہا ہوتا نا، ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تو میرا استدلال بھی یہی رک جاتا. لیکن بات تو یہاں ختم نہیں ہوئی. عزیزان گرامی، بات کیا ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. پھر سمجھ لینا، میں بار بار یاد دلاتا ہوں تم کو، نبی کے اہل بیت نہیں ہیں.
نبوت کے اہل بیت ہیں، اہل بیت نبوہ، رشتے 3 ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا محمد ہے، بیٹی ہے، داماد ہیں، نواسے ہیں، لیکن نہیں، اگر یہ تعارف ہوتا تو یہ نبی کے اہل بیت بنتے، نبوت کے اہل بیت نہ ہوتے۔ فرمایا ہم تعارف کرا رہے ہیں فاطمہ سے تاکہ اہل بیت نبوت سمجھ میں آ جائیں۔ تو یاد رکھنا، اہل بیت نبوت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں ہے، فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام ہے۔ گفتگو آپ تک پہنچے تو اب ایک بات اور سنو، جب بھی کبھی جبریل وحی لایا ہے تو کبھی تم نے کہیں پڑھا، کسی سے سنا کہ وحی لاتے ہوئے جبریل یہ پوچھتا ہو کہ اللہ کے رسول اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی جبریل نے پوچھا؟ نہیں، وحی لاتا ہے، جب اللہ وحی بھیج رہا ہے تو اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیزو بس ایک موقع ہے جب جبریل آیا اور پوچھتا یا رسول اللہ اتأذن لی، کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ تو سمجھے عزیزان محترم، وہ احترام ہے خانہ فاطمہ الزہرا کا کہ امین وحی بھی بلا اجازت داخل نہیں ہوتا۔ اجازت ملی، جبریل داخل ہوئے تو دیکھو اب جو وحی پہنچائی جبریل امین ہے، قد اوحی الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ وحی باہر نہیں پہنچائی، چادر میں جا کے پہنچائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجازت لے کے چادر میں داخل ہوا ہے۔ تو عزیزو بس 2 ہی موقع ہیں جب ملک نے اجازت مانگی ہے، اور یہ دونوں موقع وہ ہیں جب ملک خانہ سیدہ پہ آیا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل جب آئے تطہیر لے کر آیا اس وقت اجازت مانگی، اور جب ملک الموت حضور کے آخری لمحے میں آیا تو اجازت لے کر خانہ سیدہ میں داخل ہوا۔ لیکن تم نے ایک لفظ پہ غور نہیں کیا، قد اوحی الیکم۔ بھئی اتنی عربی تو تم بھی جانتے ہو، قد اوحی الیکا نہیں ہے، قد اوحی الیکم۔ پروردگار تم پر وہی بھیج رہا ہے کہ اہل بیت رسالت، اہل بیت نبوت تم کو ایسا پاک کرنے کا، جیسا پاک کرنے کا حق ہے وہ پاک کر دے گا، اور تم کو ہر گندگی سے دور رکھے گا۔ بس ایک جملہ سنو، مجھے بہت تیزی سے آگے جانا ہے۔ کیا ارادہ کیا اللہ نے؟ ہر رجس سے دور رکھے، اور جو لفظ استعمال کیا زبان عربی کا ان عربی زبان میں دوری اور تجاوز کے لیے آتا ہے۔ جس کو کسی چیز سے دور دکھانا ہو تو ہم لفظ ان استعمال کرتے ہیں، ان قوموا رجس اہل البیت، اہل بیت نبوت ہم تم کو ہر نجاست سے دور رکھیں گے۔ تو دونوں چیزیں پہچانی گئیں۔ اہل بیت کون ہے؟ جن سے نجاست دور ہے۔ نجاست کیا ہے؟ وہ اہل بیت کون؟ جو رجس سے دور، رجس کیا؟ جو اہل بیت سے دور۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسا طیب و طاہر، ایسا پاکیزہ کر دیں گے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ مت سوچنا کہ اہل بیت نبوت کو پاک کیا گیا تو پاک ہوئے۔ اب آیتیں پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہوا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی پاکیزہ آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا آیات کبھی نجس تھی؟
جو بعد میں پاک کی گئی. بھائی تطہیر کے وزن پر دوسرے مصادر بھی موجود ہیں. تکبیر بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تعظیم بھی ہے. تم اللہ کے لیے تکبیر کہتے ہو نا. اگر تطہیر کا مطلب یہ ہے جو پاک نہ ہو اس کو پاک کیا جائے تو تکبیر کا مطلب کیا ہوگا؟ جو بڑا نہ ہو اس کو بڑا کیا جائے. تسبیح کا مطلب کیا ہوگا؟ جو عیبوں والا ہے اس کو عیبوں سے پاک کیا جائے. تعظیم کا مطلب کیا ہوگا؟ جو عظمت والا نہیں ہے اس کو عظمت والا بنا دیا جائے. نہیں عزیزوں، کوئی بندہ یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، نہیں سوچنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ اس کے اللہ اکبر کہنے سے اللہ بڑا ہو جاتا ہے. مطلب ایک ہی ہے. تکبیر کا ہے تو اس کا مطلب ہے بڑے کی بڑائی کو ظاہر کرنا. تسبیح کا ہے تو بے عیب کی بے عیبی کو ظاہر کرنا. تعظیم کا ہے تو عظیم کی عظمت کو ظاہر کرنا. تطہیر کا ہے تو اہل بیت کی طہارت کو ظاہر کرنا. پروردگار عالم نے یہی بات بار بار کہی، قسم کھا کھا کے کہی. ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ اچھا قسم کون کھاتا ہے؟ کب کھاتا ہے؟ کیوں کھاتا ہے؟ دیکھو قسم کھائی جاتی ہے اعتبار دلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے. قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو محترم ہوتا ہے نا. جو محترم ہوتا ہے اس کی قسم کھاتے ہیں. اور قسم وہ کھاتا ہے جس کی بات پر قسم کے بغیر یقین نہ آئے. اچھا اللہ کی بات پہ کس کو یقین نہیں ہے؟ ہر ایک کو یقین. قسم کیوں کھاتا ہے؟ اچھا قسم کھاتے ہیں اس کی جو محترم ہو، جو بڑا ہو. آپ نے مولا کی قسم کھائی، مولا آپ سے بڑا. اللہ کی قسم کھائی، اللہ آپ سے بڑا. اللہ کی قسم کھائے تو کس کی قسم کھائے؟ لیکن اب پڑھ لو قرآن، کیسی کیسی قسمیں. والشمس وضحاها، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کے اجالے کی قسم، رات کی تاریکی کی قسم. اللہ نے اپنی قسم بھی کھائی اور اپنے رسول کی عمر کی قسم بھی کھائی. ذرا میرے ساتھ رہنا، یہ قسمیں کیوں کھا رہا ہے پروردگار؟ اور جب بھی قسم کھائی تو فقط وجود کی نہیں کھائی، وجود کے کمال کی قسم کھائی. بھائی ادیب لکھے مضمون، شاعر کہے شعر تو طلوع آفتاب کی بات کرے، غروب آفتاب کی بات کرے. اللہ قسم کھائے تو ایسے ہی نہیں کہ سورج کی قسم کھا لی، نہیں. والشمس وضحاها، قسم سورج کی جب وہ پوری طرح دن کو روشن کر دے. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب اس کے پیچھے پیچھے آئے. کیوں؟ والقمر اذا تلاها، تو عزیزو پہلی دوسری کا چاند بھی دیکھ لینا، 25-26 تاریخ کا چاند بھی دیکھ لینا. تم کو ایک چاند ایسا ملے گا ادھر سورج ڈوبا، بھائی میری فکر کا ساتھ دو، ادھر سورج نکلا ادھر چاند طلوع ہوا. ہر چاند کی قسم نہیں کھائی، وہ چاند جو بلا فصل نکلا، وہ چاند جو بلا فصل نکلا. سورج جب پوری طرح دن کو روشن کر دے. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، دن جب پوری طرح روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاها، رات جب تاریکی ہر طرف پھیل جائے. قسمیں کھاتا جا رہا ہے، یقین دلاتا جا رہا ہے. اس لیے بتا رہا ہے کہ دیکھو قسم کو محض قسم نہ سمجھنا. میں اپنے ممتاز سے قریب ہوا. قسم بمعنی گواہی کے ہے. اس لیے تو کچھ لوگوں نے آ کر گواہی دی تھی. قرآن نے ذکر کیا اتخذوا ایمانهم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. یہ لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے. انہوں نے گواہی دی تھی، اللہ نے اس گواہی کو قسم کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. تم نے جب اللہ کی قسم کھائی تو مطلب یہ کہ اللہ گواہ.
تم نے جب رسول کی قسم کھائی تو اس کا مطلب رسول گواہ، تم نے مولا کی قسم کھائی تو اس کا مطلب مولا گواہ۔ اب کا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، تو دیکھو سورج بھی گواہ ہے، چاند بھی گواہ ہے، دن کا اجالا بھی گواہ ہے، رات کی تاریکی بھی گواہ ہے۔ کس بات کی گواہ ہے؟ کس بات کی گواہ ہے عزیزان محترم؟ غور کرنا، سورج کی قسم کھائی، فقط سورج کی نہیں، سورج کے کمال کی قسم کھائی ہے نا؟ تو ایک بات جان لو، جب بھی قسم کھاتا ہے، جس کی قسم کھاتا ہے وہ صاحب کمال ہوتا ہے۔ سورج پوری طرح روشن، چاند چمکتا ہوا بلا فصل، اتنی قسمیں کھائیں، اور اس موقع پر جب خانہ سیدہ میں رسول آیا تو کہنے لگا کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ، اس آسمان کے شامیانے کو پیدا نہیں کیا، زمین کے فرش کو نہیں بچھایا، اس روشن سورج کو خلق نہیں کیا، اس چاند کو پیدا نہیں کیا، مگر ان کے تو پہل میں جو چادر کے نیچے ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بات آپ تک پہنچی نا کہ ان کے طفیل میں خلق کیا، اور ان سب کا مرکز ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ زہرا کو بنا دیا۔ اب طہارت چاہتے ہو تو مرکز طہارت فاطمہ، عصمت کی تلاش ہے مرکز عصمت فاطمہ، نبوت کی تلاش ہے مرکز نبوت فاطمہ، ہدایت کی تلاش ہے مرکز ہدایت فاطمہ، رسالت کی تلاش ہے مرکز رسالت فاطمہ، امامت کی تلاش ہے مرکز امامت فاطمہ۔ پورا دین فاطمہ زہرا کی شخصیت کے گرد طواف کرتا ہے۔ سمجھے مسلمان میں اور قربا میں فرق کیا ہے؟ مسلمان کعبے کا طواف کرے اور مناسک ذات سیدہ کا طواف کرے۔ اس لیے تو اقبال کہتے ہیں رشتہ آئینی حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ ہو برقا ضرور پاشید میں۔ رشتہ آئین حق میرے پیروں کی زنجیر ہے، مجھ کو مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ سیدہ تو اتنی عظیم ہے کہ تربت سیدہ کی خاک کے ایک ایک ذرے پر میں سجدہ کروں۔ سمجھے؟ قسمیں آپ تک پہنچی۔ اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، پہاڑوں کی قسم کھائی، گھوڑوں کے سموں کی قسم کھائی، مجاہدوں کی قسم کھائی، اپنی قسم کھائی، اپنے رسول کی عمر کی قسم کھائی، لیکن کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ بتا کے جڑا ہے، کسی قسم کو عظیم نہیں کہا۔ ایک قسم ایسی جب کھائی، فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم، قسم کھاتا ہوں اس موقع کی، اس جگہ کی جب تارا اترا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں تاروں کے اترنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں۔ انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر پہچانتے ہو تو یہ قسم بہت عظیم ہے۔ بھائی سورج کی قسم کھائی، عظیم نہیں کہا، چاند کی قسم کھائی، عظیم نہیں کہا، دن کی قسم کھائی، عظیم نہیں کہا، اپنے حبیب کی عمر کی قسم کھائی، عظیم نہیں کہا، گھوڑوں کے مجاہدوں کے گھوڑوں کے سموں کی قسم کھائی، عظیم نہیں کہا، لیکن مواقع نجوم کی قسم کھائی، عظیم کہا ہے نا۔ تو یاد کرنا، میری 7ویں تقریر میں نے کہا تھا محمد مصطفیٰ اول العابدین ہے نا۔ سورج بھی اللہ کا عبد ہے، چاند بھی اللہ کا عبد ہے۔ حضور کیا ہے؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ عبد ہے سورج، عبد ہے چاند، مگر محمد مصطفیٰ اول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سورج نہ تھا محمد عربی تھے، چاند نہ تھا محمد عربی تھے، تو کیا ہوا؟ کیونکہ یہ پہلے تھے تو
तो सूरज ताजीम करे मोहम्मद की, तो सूरज की कसम अजीम नहीं है। सूरज ताजीम करे मोहम्मद की, चांद ताजीम करे मोहम्मद की, पहाड़ ताजीम करे मोहम्मद की, दिन का उजाला तालीम करे मोहम्मद की, ये सब मोहम्मद का एहतराम करे। वो मवाक़िउन नजूम वाली कसम अजीम की हो, सब मोहम्मद का एहतराम करे, उस दरवाजे का मोहम्मद एहतराम करे। वइन्नहु लक़समुल्लाह तालमून अज़ीम, मवाक़िन नजूम की कसम बहुत अजीम कसम है, इसलिए कि बाकी सब जो हैं वो हुजूर का, मेरे हबीब का एहतराम करते हैं। और मेरा हबीब इस दरवाजे पर आकर कहता है, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला। तो अजीजों, जिस दरवाजे पर अल्लाह का रसूल आकर सलाम करे, वो दरवाजा, वो शख्सियत, वो मकाम कितना बुलंद होगा, वो बीवी कितनी अजीम होगी कि अगर खिदमत रसूल में आ जाए तो रसूल अपनी जगह से उठ जाए, उसको अपनी जगह पर बिठा दे। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है, जितनी देर सैयदा मौजूद हैं, रसूल अपनी मसनद पर नहीं है। अगर ये बात आप तक पहुंच सकी तो आपसे पूछता हूं, जिस रोज इस बीबी की आंख में आंसू आ जाए, वो दिन मुसलमान के लिए कितना मुसीबत वाला दिन होगा। सोचो तो, वो बीबी ये मसीहा पढ़ रही थी, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलैया में सिन्ना लया लया। बाबा तेरे बाप इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पर पड़ती तो तैयार हाथों से बदल जाते। हाँ 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 आज़ादारो, एक ऐसा वक्त भी आया अहले बैत नबुव्वत पर कि हुसैन नाना की कब्र पर आए, आके कहने लगे, नाना तेरा हुसैन आखिरी सलाम के लिए आया है। फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई, हाथ बुलंद किए, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा कब्र नबी का, परवरदिगार ये तेरे नबी की कब्र है, वो अनबनो बिनते नबी का, मैं तेरे नबी का नवासा हूँ। कद हज़रा मिनल अम्र मा कद अलिमता, तू जानता है कि मुसीबत मुझ पे नाजिल होने वाली है। नाना के रोजे से रुखसत हुए, माँ के मजार पर आए। रवायत कहती है, माँ की कब्र की तरफ ऐसे बढ़े जैसे बच्चा माँ की तरफ लपकता है। अम्मा तेरा हुसैन सलाम के लिए आया है। मेरा दिल कहता है, कब्र मुतारा से आवाज आई होगी, हुसैन तू अकेला मदीना नहीं छोड़ेगा, अगर तू मदीना छोड़ेगा तेरी माँ भी मदीने में नहीं आएगी। हुसैन तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। हुसैन हुसैन मैं जमीन करबला को साफ करूंगी, कहाँ कहाँ तुझे रोगी, इब्न ज़ियाद के दरबार में, यजीद के दरबार में, खूनी के तनूर में। हुसैन तेरी माँ तेरे साथ। काफिला रवाना हो गया और रास्ते में जहां जहां पड़ाव डाला मेरे मौला ने, तो शहजादी ज़ैनब कहती है, भैया रात की तारीकी में किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। ज़ैनब सिर्फ आवाज ही सुनी है, जाके देखा भी है बीबी कौन है? कब देखा तो नहीं है, आवाज सुनी है। तो अब जब आवाज आए ना तो मेरी तरफ से इजाजत है, जाके देख लेना। जब रात हुई, बीवी के नोहे की आवाज आई, कब भैया देखो ये आवाज आई, कब जाके देख ले कौन रो रहा है। तो एक मर्तबा ज़ैनब खेमे से बाहर निकलती है, देखती है काली चादर हो वो बीवी। तो ज़ैनब ने जाके ये कहा, बीवी मुसीबत तो हम पे नाज़िल हुई है, भाई तो मेरा मजलूम है, तू क्यों रोती है? एक मर्तबा कहती है ज़ैनब, क्या मैं इतनी उजड़ गई कि तूने मुझको भी नहीं पहचाना? तेरी माँ
अज़ादारों, मजलिसें तमाम हो गई। हाँ, 1, 2, 4 नहीं, जख्मों से चूर चूर होकर कह देते हैं लोग 1951 जख्म। कौन शुमार कर सकता है हुसैन को कितने जख्म आए? हाँ, बस इतना है, जख्मों से चूर चूर हो के तुम्हारा इमाम पुश्ते फरस पर डगमगा रहा था। जब जमीन करबला की तरफ आ रहा था, मैं कहूंगा अब्बास आगे हुसैन का बाल उठाना। बाप की जान अली अकबर का अली अकबर थे, न कासिम थे, न अब्बास थे। दुखियारी माने आगे आवाज फैला दी, मेरे बच्चे तेरा सर भी कटे। असरे आशूर गुजर गई, दस्तों के रुख खैमों की तरफ हो गए। अहले बैत के खैमे जलने लगे। बीबियां एक खैमा जब जलता था दूसरे में जाती थी, दूसरा जलता था तीसरे में जाती थी, यहाँ तक कि तमाम खैमे जल गए। एक खैमा बाकी रह गया जिसमें तुम्हारा बीमार इमाम मौजूद था। अली की बेटी आई, शाना हिलाया, बेटा सज्जाद, खैमे जल चुके, चादरें छिन चुकी, बताओ क्या हुक्म है, जलकर मर जाएं या बाहर निकल जाएं? फरमाया व अलैकुम नबी सहरा, तो भी अम्मा बच्चों को लेकर खैमे से बाहर निकल जाओ। कहा बेटा हमारे सर पर चादर नहीं है। फरमाने लगे भी अम्मा खाके करबला को बालों का पर्दा बना लो। अज़ादारों, ये खाके करबला थी जो कभी ज़ैनब के बालों का पर्दा बनी, कभी हुसैन का कफन बनी। ज़ैनब औरतों और बच्चों को लेकर खैमे से बाहर निकली। अब मैं बयान नहीं कर सकूंगा किस तरह सैयद सज्जाद को खैमे से निकाला है, लेकिन एक जुमला कहूंगा, ज़ैनब पुष्ट पर बीमार को उठाई। मौला हुसैन बताओ, अकबर का लाशा उठाना आसान था? अब मैंने एक जुमला कहा था पिछली मजलिस में, हुसैन की हर मुसीबत में ज़ैनब शरीक, ज़ैनब की मुसीबत में हुसैन शरीक रही है। सर में जल गए। जब फौजें वापस हुई लूट के जाने लगी तो एक बीबी पे नजर पड़ी। उस बीबी ने एक गठरी बनाई थी। शिमरे मलऊन कहने लगा, यारे कीमती चीजें तो यहाँ है, हमारे हाथ कुछ नहीं आया। एक मतबा मलून उस बीबी की तरफ बढ़ा। समझोगे पहचानोगे बीबी कौन थी? अरे ये वो बीबी थी करबला में जिसकी मांग भी उजड़ गई, जिसकी गोद भी उजड़ गई। जालिम बड़ा उम्मे रबाब की तरफ, उम्मे रबाब की जाएगी क्योंकि मुझको हाथ न लगाना, मैं फातिमा की मारो। जालिम आगे बढ़ता गया, उम्मे रबाब ने मतलब गठरी फेंकी, गठरी ले मुझे हाथ न लगा। जब गठरी खोली तो क्या देखा? कुछ न था। अंदर के दो कुर्ते थे।